بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 377 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم عبادت کرو اللہ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ہم نشین کے ساتھ، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ان کے ساتھ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، من، اس کو جو، کان مختالا فخورا، جو اترانے والا ہے، فخر کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ داروں، ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، بے شک اللہ تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ رب ذوالجلال نے اس آیت میں 5 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کی عبادت کرو۔ دوسری بات، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تیسری بات، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ چوتھی بات، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریب والے پڑوسی اور دور والے پڑوسی، ساتھ بیٹھے ہوئے شخص اور راہگیر اور اپنے غلاموں باندیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پانچویں بات، بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں سب سے پہلے توحید کا سبق دیا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیا جائے۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ ہر قسم کے شرک سے بیزار رہے اور توحید خالص پر قائم رہے۔ اللہ کی عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ وہ ماں باپ جو کسی بھی انسان کے اس دنیا میں وجود میں آنے کا ظاہری سبب اور ذریعہ ہیں، ایک اچھا انسان ان ماں باپ کے حقوق ادا کرنے سے منہ نہیں موڑتا۔ حسن سلوک میں وہ ساری باتیں شامل ہیں جو ماں باپ کی اطاعت، فرمانبرداری، خدمت اور ان کے علاج، معالجے اور ان کی دیگر بنیادی ضروریات کی تکمیل وغیرہ، جبکہ وہ اس کے محتاج ہو۔ ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں رشتہ داروں کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26۔ رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ جو تم سے اپنا رشتہ توڑ لے، تم اس سے اپنا رشتہ جوڑ لو۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، موقع بہ موقع ان سے ملاقات کرنا، بیمار پرسی کرنا، مزاج پرسی کرنا، تنگ دست ہوں تو ان کی مالی مدد کرنا، ان کے حالات سے باخبر رہنا، دکھ سکھ میں ان کے ساتھ رہنا، وغیرہ وغیرہ۔ رشتہ داروں کے بعد یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس قدر قریب ہوں گے جس قدر ہاتھ کی انگلیاں قریب ہوتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، اس کی ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یتیموں کے بعد مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں
متعدد بار مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم کی دی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ امسح رأس الیتیم واطعم المسکین، کہ تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ اس کے بعد قریب رہنے والے پڑوسی اور دور رہنے والے پڑوسی نیز تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ساتھ بیٹھنے والے شخص کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ اور کیجئے کہ کتنی پیاری تعلیمات دی گئی ہیں ہم مسلمانوں کو۔ اللہ اکبر، سفر کے دوران جو شخص ہمارے بازو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ بس میں ہو، ٹرین میں ہو، وہ جہاز میں ہو یا جہاں کہیں بھی ہو، وہ چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، مالدار ہو یا غریب، ہمیں اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ہمیں ظالم عموماً توجہ نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو اپنے اخلاق غیر مسلموں تک پہنچانے اور اسلام کی دعوت دینے کا کس قدر حسین موقع نصیب ہوتا ہے، مگر اکثر مسلمان اس فریضے سے غافل ہے۔ آخر میں یہ حقیقت بھی بتا دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخی بازی کرنے والے کو، غرور کرنے والے کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔ رب ذوالجلال تو عاجزی، تواضع اختیار کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔